سچ کا مقدر ہے پھیلاؤ۔ آپ نے دیکھا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں داخل ہوتے ہیں مکہ فتح ہونے کے بعد، ان کے الفاظ کیا ہیں؟ ایک ایک بت کو گرا رہے ہیں اور فرما رہے ہیں حق آ گیا، باطل مٹ گیا۔ باطل مٹنے والی ہی چیز ہے۔ جس شخص کو یہ یقین ہے کہ میری بات سچی ہے، اس کو جذبات کا سہارا لینے کی ضرورت نہیں ہے، اس کی بات میں ہی اتنی طاقت ہوگی۔ غیر جذباتی انداز سے دلیل کے ساتھ بات کرتے۔ ایک جگہ قرآن میں آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ کی لیکن کچھ لوگ نہیں مانے، جس سے حضور کا دل دکھا کہ بات میری سچی ہے، میں ان کی زندگیاں سنوارنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے پتا کیا کہا؟ وما علی رسول الا البلاغ المبین۔ اے نبی، آپ کا کام صرف میرا پیغام واضح طور پر بیان کر دینے کے علاوہ کوئی نہیں، مانے یا نہ مانے۔ اگلی بات، معاش کی دوڑ کے اصول رکھے۔ استحصال کا خاتمہ کرنا تھا۔ آپ کسی کا مال نہیں ہتھیا سکتے۔ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری خطبہ ہے، اس میں پہلی بات یہ کی کہ اے لوگو، آپ کا جان اور مال، دیکھیں دو ہی چیزیں معزز ہوتی ہیں، ایک آپ کی جان اور پھر آپ کا مال و اسباب، اسی کے آپ یا بنا رہے ہوتے ہیں یا اس کا تحفظ کر رہے ہوتے ہیں۔ لاش سلمان کے پہلے الفاظ یہ ہیں کہ لوگوں، آپ کا جان اور مال ایک دوسرے کے لیے اتنا مقدس حرام بن جاتا ہے جتنا آج کا یہ دن، یہ شہر اور یہ مہینہ۔ دس از اسلام۔ آپ رزق حلال سے جتنا بھی چاہیں کما لیں، there is no compulsion or the limit to that۔ رزق حلال کیا ہوتا ہے؟ جس میں استحصال نہ ہو، جھوٹ اور دھوکے سے نہ کمایا گیا ہو۔ اب اس دوڑ میں اللہ کو پتا ہے، اس نظام میں کچھ لوگ آگے نکل جائیں گے، کچھ لوگ پیچھے رہ جائیں گے، کئی وجوہات کی بنا پر۔ نظام کائنات ہے، کئی زندگی کی اس دوڑ میں مفلوج ہو گئے، کسی بیماری کا شکار ہو گئے، ایکسیڈنٹ ہو گیا، کمانے کے قابل نہیں رہے، کئی ایسے ہیں کہ ان کے ماں باپ ہی دنیا میں نہیں رہے اور وہ بچے یتیم ہو گئے، کوئی پالنے والا نہیں۔ اب یہ نظام آتا ہے، یہ کہتا ہے ہاؤ ٹو لک آفٹر دیم۔ تم پر ایک فرض کرتا ہوں ان پر جو اس معاش کی دوڑ میں آگے نکل گئے ہیں اور بہت سارا مال و اسباب حلال طریقے سے کما چکے ہیں۔ اللہ کہتا ہے ان میں سے 2.5% میرا ہے۔ کیسی ہستی ہے؟ نہ وہ کھاتی ہے نہ پیتی ہے۔ کن کو لوٹاتی ہے وہ 2.5%؟ کہتی ہے کہ یہ جو معاش کی دوڑ میں پیچھے رہ گئے ہیں ان کو دو، یہ میرا آپ پر حکم ہے، فرض ہے۔ کیوں ہے؟ میں جب لاجیکلی اس کو دیکھتا ہوں، بندے کے دل میں آئے گا نا، آپ پارٹنر بن گئے 2.5% کے، جبکہ ساری کوششیں تو میں نے کی، میں نے اپنے ذہن سے کام لیا، ان آنکھوں سے کام لیا، زبان سے کام لیا، ان ٹانگوں سے کام لیا۔ کہتا ہے آپ نے ضرور آنکھوں سے کام لیا، بینائی میں نے عطا کی، میں پیدائشی بلائنڈ بھی کر دیتا تھا، انہی کے لیے تو لے رہا ہوں آپ سے۔ آپ کو میں نے ذہنی صلاحیت دے دی، کئی لوگوں کو میں ذہنی معاف کر دیتا ہوں، وہ نہیں کام لے سکتے۔ آپ کی یہ استعداد میں میرا حصہ ہے۔ پھر کبھی سوچا جتنی آپ نے آکسیجن استعمال کی، کیا آپ کی اپنی پیدا کی تھی؟ آپ کو 3 منٹ میں آکسیجن نہ دوں تو یو ول بی نو مور ان دا ورلڈ۔ میں اتنی چیزیں گنوا سکتا ہوں جو میں نے آپ کو عطا کی اور ان صلاحیتوں سے فائدہ اٹھا کر آپ نے کیا۔ میں آپ سے تقاضا صرف 2.5% کا کرتا ہوں۔ ہستی عظیم اتنی ہے، نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے، کہتا ہے میری اس مخلوق کو لوٹا دو۔ ابتدا کہاں سے کرتا ہے؟ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ۔ اب تقسیم کرنا ہے کہاں سے؟ ماں باپ آپ کے نان نفقے کو ترس رہے ہیں، بہن بھائی نان نفقے کو ترس رہے ہوں، یتامہ موجود ہوں، مساکین موجود ہوں، یہ لوٹاؤ ان کو۔ پھر اللہ کہتا ہے ممکن ہے 2.5% کے بعد بھی سب غریب اور مسکین نہ ختم ہوں، تو اللہ پھر اور کہتا ہے وہ یہ کہ تمہاری زندگی کا انجام ہونے والا ہے۔ جہاں تم عدم سے آئے تھے، تمہارا وجود ہی نہیں تھا، نہ تمہارے والدین تمہارا تصور کر سکتے تھے، نہ تمہیں معلوم تھا کہ میں کہاں ہوں۔ تم عدم سے وجود میں آئے، اسی طرح تم عدم میں چلے جاؤ، بالآخر میرے پاس سے آئے تھے اور میرے پاس ہی آ جاؤ گے۔ ہاں، وہ جو اخروی زندگی ہے جس کی کوئی لمٹ نہیں ہے، اگر چاہتے ہو کہ وہ بہترین گزرے تو 2.5% سے بھی آگے چلے جاؤ۔
اس کو وہ قرآن میں کہتا ہے انفاق فی سبیل اللہ۔ اب درجات ہیں جنت کے کہ میرے رستے میں کون کتنا خرچ کرتا ہے۔ اب وہ اس میں ایک اور فلسفی چھپی ہوئی، جب بندہ اللہ کے رستے میں خرچ کرنے والا ہو، اللہ سے ڈرنے والا ہو، بتائیں کسی کا استحصال کرے گا؟ بتائیں کسی کا مال لوٹے گا، چوری کرے گا، ڈاکہ ڈالے گا؟ اگر سرکاری ملازم ہے تو گورنمنٹ کے خزانے کو لوٹے گا، کمیشن کھائے گا؟ دنیا میں مسئلہ کب پیدا ہوتا ہے؟ جب انسان اپنی ذات کو بہت ہی معتبر، مقدس اور بڑا سمجھنا شروع کر دے اور دوسرے کو ہیچ سمجھے، کمتر سمجھے، پھر وہ ظلم بھی کرتا ہے، استحصال بھی کرتا ہے، قربانی بھی نہیں کرتا۔ اللہ کہتا ہے ایسے لوگ میرے بندے نہیں ہیں، یہ اچھے بندے نہیں ہیں۔ اچھے بندے کون ہیں؟ قرآن بولتا ہے پھر وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ اچھے بندے وہ ہوتے ہیں جو خود پر دوسروں کو مؤثر قرار دیتے ہیں، ترجیح دیتے ہیں، خواہ اپنی جگہ محتاج ہی کیوں نہ ہو، اس وقت درجات بلند ہوتے ہیں۔ یہ ہے خالق کائنات۔ And this is all what I say Islam is.